حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے نام سے ہم سب واقف ہیں، آگاہ ہیں، ان کی خدمات سے پورا عالم اسلام منور ہے، اور انہوں نے تبلیغ کرنے کا حق ادا کیا کہ کیسے تبلیغ کی جاتی ہے اور دین کے لیے کیسے اپنی جان مال اور وقت لگایا جاتا ہے۔ وہ ایک واقعہ اپنے بیان میں اکثر ذکر کیا کرتے تھے، جو لوگ تبلیغ میں وقت لگائے ہوئے ہیں یہ واقعہ انہوں نے سنا ہو، کہ ایک میکسیکی اور ایک امریکی بندے کا واقعہ، کہ ایک میکسیکی بندہ وہ ڈور ڈالے سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا مچھلی پکڑنے کے لیے، وہ ایک دھاگے سے۔ وہاں سے ایک امریکی کا گزر ہوا، اس نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو میاں؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہے ہو مچھلیاں پکڑ رہا ہوں، مچھلی پکڑ رہا ہوں۔ تو اس امریکن نے کہا کہ تم یہ ایک مچھلی اس کانٹے میں آئے گی، تم وہ لکڑیاں لے لو، وہ جو جس کے ساتھ کنڈے لگا کر لکڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں اور بندہ خود آرام سے لیٹا ہوتا ہے اور بعد میں چیک کرتے ہیں مچھلی آئی ہے تو نکال لیتے۔ کہا اس طرح کی 3-4 لکڑیاں لے لو، انہیں لگا دو اور تم آرام بھی کر سکو گے اور تمہارا شکار بھی چلتا رہے گا، اور مچھلیاں تمہیں ایک کے بجائے بیک وقت 4-5 ملیں گی، اور تھوڑی سی جمع کر لو۔ کہا پھر کیا ہوگا اگر مچھلیاں میں نے جمع کر لی پھر؟ تو وہ کہنے لگے کہ اگر تم نے یہ مچھلیاں پکڑی، انہیں بیچ دینا اور بیچ کر جال خرید لینا، کہ جال جب تم خریدو گے اور جال جب سمندر میں ڈالو گے تو ایک جال میں بیک وقت بہت ساری مچھلیاں آئیں گی، 20-30-40، اس سے زیادہ بھی آ سکتی ہیں۔ کہا اچھا چلو میں نے زیادہ مچھلیاں جال سے پکڑی، پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر تم ایک کشتی لے لینا۔ کہا کشتی میں کیا کروں گا؟ کہا کہ اس میں تم جال اور کشتی لے کر گہرے پانیوں میں جانا اور وہاں جا کر مچھلیاں پکڑنا اور کشتیوں میں بھر بھر کے لانا اور منڈی میں فروخت کرنا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا ان مچھلیوں کو بیچ کر مشینی کشتی بوٹ لے لینا جو انجن سے چلتی ہے، تو پھر تم اور آگے جا سکو گے، زیادہ مچھلیوں والی جگہ پہ جا سکو گے اور یوں زیادہ مچھلیاں پکڑو گے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر تم اپنی ایک دکان بنا لینا اور دکان میں مچھلیاں فروخت کرنا، اور پھر زیادہ پکڑنے کے بعد اور زیادہ اپنے پاس یہ کشتیاں لے لینا اور مچھلیوں کا کاروبار کرنا اور اسے باہر ممالک برآمد کرنا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر یہ ہوگا کہ جب آپ برآمدات شروع کرو گے اور باہر مچھلیاں بیچو گے تو آپ کے گاہک زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ آپ کے پاس پیسہ آئے گا، اس پیسے سے گھر بنانا، گھر بنانے کے بعد شادی کرنا، اور کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر مزے کرنا، آرام کرنا۔ تو وہ میکسیکی وہ لیٹا ہوا تھا، اس نے سر اٹھایا اور کہا میں اب کیا کر رہا ہوں؟ اب بھی تو آرام کر رہا ہوں، اس کے لیے اتنے لمبے چوڑے پروسیجر کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ واقعی صحیح بات ہے، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ انسان کی جو حالت ہے نا، جس حال میں ہے انسان، اس میں اگر یہ خوش ہونا سیکھ لے تو یقین جانیے اس کے مزے ہی مزے۔ وہ کسی بزرگ نے بڑے کمال کی بات کی ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کر لو، گریجویشن کر لو، سیٹ ہو جاؤ گے۔ جب وہ اچھی تعلیم کرتا ہے، اچھے نمبر لیتا ہے اور ماسٹر کرتا ہے، پھر اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اچھی نوکری مل جائے تو سیٹ ہو جاؤ گے۔ اسے اچھی نوکری ملتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ شادی ہو جائے سیٹ ہو جاؤ گے۔ شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بچے ہو جائیں تو سیٹ ہو جاؤ گے۔ اب بچے جب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان بچوں کے مستقبل کے لیے میں کچھ سوچ لوں، ان کی نوکریاں وغیرہ، تاکہ میں سیٹ ہو جاؤں اور میں سکون سے رہوں۔ ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ اب آخری بوجھ رہ گیا ہے، اور وہ بوجھ یہ ہے کہ بچوں کی شادیاں کرا دو۔ جب بچوں کی شادیاں کرا دو گے تو سیٹ ہو جاؤ گے۔ اب وہ بچوں کی شادیاں بھی کرا دیتے ہیں اور یہ بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار ہو کر اسپتالوں کے چکر، گھر کے چکر کرتے کرتے اللہ کے پاس حاضری ہو جاتی ہے۔ جنازے کے بعد جب اس کی میت کو لے جایا جاتا ہے قبرستان میں اور قبر میں رکھا جاتا ہے، تو قبر میں رکھنے والے اس کو چاروں زاویے سے دیکھتے ہیں، ہاں تھوڑا سا ادھر کرنا، تھوڑا ادھر کرنا، سر تھوڑا ٹیڑھا ہے، سر کو ادھر کرو، پاؤں کو ادھر کرو، پھر کہتے ہیں نہیں اب سیٹ ہو گیا، اب سیٹ ہو گیا۔ جیسے ہی کہتے ہیں سیٹ ہو گیا اور وہ نکل جاتے ہیں، اوپر پتھر رکھتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں اور تلقین کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو بندہ سیٹ قبر میں ہی ہوتا ہے۔ یہ دنیا کسی کو سیٹ ہونے میاں نہیں دیتی۔ محنت کوشش کرنی چاہیے لیکن دنیا کا دیوانہ نہیں بننا چاہیے۔ دنیا کے پیچھے انسان کو اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے۔ کمائیں، ضرورت کے تحت کمائیں اور اللہ کے لیے اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کریں تاکہ دنیا آپ کی سیٹ ہو اور آخرت بھی سیٹ ہو۔
اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب